بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معروف نعت گو شاعر حضرت مظفر وارسی علی مقامہ کا شہرا آفاق شعر۔ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ ناظرین، آج ہم اپنے منصب، اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے حسب روایت منبر پر موجود افراد کے رویے اور ان کی ناگفتہ بے کہانیاں اور ان کے رویے، ان کی داستانیں، عزاداری مظلوم کربلا کی حرمت کو پامال کرنے کے جو ان کے اوچھے ہتھ کنڈے ہیں، حصول مال و متاع کے حریص بن کر انہوں نے منبر حسین پر ذکر حسین کرنے والے ذاکرین کی جو بے توقیری انہوں نے کر دی ہے، وہ ناقابل بیان ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج ہم ایک بار پھر سے منبر پر موجود افراد اور منبر کی طرف راغب لوگ، میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ذاکرین کے ارد گرد اور ذاکری کے چکر میں جو انہوں نے وجہ بیان کی کہ ہم ذاکر کیوں بننا پسند کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی غربت اور ہمارے گھروں کے جو فاقے ہیں ان سے ہمیں نجات مل سکے، اور کربلا کے وارث، کربلا کے بادشاہ مولا امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا نوحہ بیچنے والے ایسے لوگ جو ذکر حسین کو اور مولا حسین کی مظلومیت بیان کرنے کے عمل کو اس لیے اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مال و متاع کے حریص ہیں، مال و متاع ان کی خواہش ہے، مال و متاع ان کی ضرورت ہے، لیکن مولا کا یہ فرمان ہے کہ ذکر مظلوم کربلا اس کو حصول روزگار کا ذریعہ بنا کر اپنی اور اپنے خانوادے کی کفالت ایک ایسا مکروہ دھندا ہے جس کی مثال پیش کرنا محال ہے۔ اگرچہ ذکر آل محمد بیان کرنے پر معصومین نے اپنی خوشی سے، خوش دلی کے ساتھ آل محمد کی بارگاہ میں جن لوگوں نے منقبت، نعت اور مدحت کی انداز میں کچھ اشعار لکھے، کچھ باتیں بیان کی، ان کو امام زین العابدین علیہ السلام نے اشرفیوں کی تھیلیاں جو ہیں وہ خود نہیں دی، غلام سے کہا کہ جاؤ 2 تھیلیاں لے آؤ۔ جب غلام آیا، مولا نے کہا یہ اس کو دے دو، اس نے ہمارے جد کا قصیدہ بیان کیا ہے، اس نے ہمارے جد کا مرثیہ بیان کیا ہے۔ نوکر نے، غلام نے کہا بادشاہ اس کی، ان اشرفیوں کی تعداد یہ بہت زیادہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو خاموش رہنے کی
तलकीन की, और जब उस जाकिर को मौला ने जो उसकी ज़रूरत और उसकी औकात से ज़्यादा था, जब मौला ने दिया तो उसने कहा, इस्तफसार किया कि बादशाह ये सारे मेरे लिए हैं? तो आपने फरमाया हाँ। अब ये वो बातें हैं जो तारीख में मौजूद हैं। अब इन बातों को उन्वान बनाकर या इन बातों को सहारा इन बातों को सहारा बनाकर अगर मौजूदा दौर में जितने खतीब वाइज जाकिर हैं, तो मुझे ये फरमा दीजिए, ये न्याज के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए या शरई तौर पे जायज करार देने के लिए अगर इन रवायात और इन वाकयात का सहारा लिया जाए, तो वो न्याज़ें, वो एजाजिये, वो उजरत, वो इमाम ने खुश दिली से पेश की। लेकिन ये जो मौजूदा दौर में भाओ ताओ और कमीशन एजेंट, जाली मुअज़्ज़िज़ीन, ब्रोकर, प्रोमोटर, ये जितनी जेहतें हैं या जितने लोग इस धंधे से वाबस्ता हैं, आप इस बात से बखूबी आगाह हैं कि इन्होंने इस मुकद्दस मिशन को, इस मुकद्दस इबादत को तमाशा बना के रख दिया है। इस उन्वान से हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम सोचें और खूब सोचें। क्यों? कि आने वाला कल इंतहाई भयानक है। सरजमीन पाकिस्तान में गुर्बत की जो सतह है, उसको सोचने पर, उसको देखने पर हमें ये महसूस होता है कि पाकिस्तान में मुआशी बदहाली ने गुर्बत की लकीर से नीचे जो परेशानियां और जो मसाइल हैं वो नागुफ्ता बे हैं। लेकिन जाकिरीन ने, मजालिस मुनक्किद करने वाले इज्जतदार अज़ादारान इमाम को, अगर कोई अशरे का बानी है, अगर कोई खमसे का बानी है, अगर किसी सालाना प्रोग्राम का वो बानी है, तो उसके लिए जो जाकिरीन ने मसाइल पैदा कर दिए हैं वो बहुत ज्यादा है। इस उन्वान से हम सबको सोचना है। लेकिन मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूं वो यही है कि अज़ादारान इमाम अली मकाम, सफ़े अज़ाए हुसैन की जीनत, वो लोग जो गैर मारूफ जाकिर के आने पर पिंडाल खाली कर देते हैं और किसी मारूफ जाकिर के आने पर पिंडाल को खचाखच भर देते हैं, और फिर जाकिर कुछ भी ना पढ़े तो उसकी औज़ बिल्लाह पे, उसकी बिस्मिल्लाह पे, उसकी रुबाई के मिसरे पे, शायर अगर कोई शेर कहता है तो उसके एक मिसरे पर पिंडाल का उठ के खड़ा हो जाना, 6-6 मिनट तक नारे लगाते रहना, ये वो अमाल है जिससे अज़ादारी की रूहानियत को नुकसान पहुंचा है, अज़ादारी के वकार को नुकसान पहुंचा है, अज़ादार के लिए मसाइल पैदा हुए। वो जो जाकिर जिसके एक मिसरे पर, उसकी बिस्मिल्लाह पे जब आप पूरे का पूरा पिंडाल अपने पांव की उंगलियों के पंजे पर आप उठकर खड़े हो जाते हैं और नारे लगाते हैं, तो मैं ये समझता हूं उस जाकिर की बदमिजाजी का ये सबसे पहला मौका है या सीढ़ी है कि वो अपनी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी उम्रें अभी उनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने, अभी उनको हरूफ तहज्जी वो भी तरतीब से याद नहीं है, और वो मिंबर पर आकर 2 बंद, 2 दौड़े, 2 रुबाइयां याद करके गले में काला कपड़ा पहन के बानी के सर पे इस तरह से सवार हो जाते हैं जिस तरह से
وہ 4 نسلوں سے ذاکر ہو، لیکن ان کے حافظے میں ایک سی ڈی واقع کربلا کا، ایک امام کی، ایک معصوم کی یا ایک شہید کی شہادت کا واقعہ بھی اس کو یاد نہیں ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے آج ایک بار پھر سے ہم اپنے گرد و پیش چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سوچیں، اور اگر ہم عزاداری کو باوقار بنانا چاہتے ہیں، اپنی آئندہ نسلوں کے سپرد کرنا چاہتے ہیں، جس طرح سے ہمارے آباء و اجداد نے اس مقدس عبادت کو ہم تک پہنچایا، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس عبادت کو آئندہ نسلوں کے سپرد کریں۔ اور اگر ہم جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں عبادت منتقل کی اور ہمارے پاس وہ عبادت ہے، ہم آئندہ نسلوں کو عبادت منتقل کریں، نہ کہ ہم اس کو بطور تماشا منتقل کریں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جس طرح شیخ حبیب ماتمی کے خلاف انہوں نے فرضی ڈمی کردار ادا کر دیے ہیں، کھڑے کر دیے ہیں، بالکل اسی طرح مجھے بھی ایسے کئی مشکلات اور دشواریوں اور کٹھنائیوں کا سامنا رہا ہے۔ کئی نام نہاد ولایت علی ابن ابی طالب کے پیروان نے مجھ پر من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی جھوٹی درخواستیں دے کر مجھے پریشان کیا، اور میں نے اپنا معاملہ اپنے مولا کے سپرد کیا۔ میں نے امام زمانہ حجت دوراں امام محمد مہدی آخر الزمان سے توسل کیا، اور میں نے اس شخص کی تباہی، نابودی، بربادی کے لیے جب دست دعا اٹھایا تو پھر میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ ادھر میرے خلاف اس نے درخواست بازی کی، ادھر برطانیہ سے، پورے برطانیہ سے ایک شور اور ایک غوغا اٹھا، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، اور اس کے اصلی اور مکروہ چہرے سے نقابیں الٹنے کی کوششیں ہونے لگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں مجھ پر اگر کوئی شخص الزام لگانا چاہتا ہے تو سامنے آ کر پیٹھ سے چھرا گھونپنے کی کوشش نہ کی جائے۔ بہادر شخص وہ ہے جو میرے سامنے آئے اور میرے سامنے آ کر مجھ سے الجھے، مجھ پر جھپٹے، مجھ سے پنجہ آزمائی کرے، مجھ سے متحارب ہو۔ میں اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اس کو ایسا جواب دوں گا کہ اس کو پتہ چلے گا حق پرست کیا ہوتے ہیں اور جھوٹ پر مبنی بیانیے کو عنوان بنا کر تہمت کس طرح سے لگاتے ہیں۔ میں ان تمام مافیاز کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ حق بات پہ کٹتی ہیں تو کٹنے دو زبانیں۔ میں کربلا سے جڑا ہوا ہوں۔ کربلا میں جو 1400 صدیاں پہلے جو ایک تاریخ رقم ہوئی تھی کہ امام علی مقام نے 36 ریاستوں سے جمع ہونے والی فوج سے ٹکرا کر امام نے بتایا کہ حق پرست کون ہے اور شخصیت پرست کون ہے۔ ایک طرف یزید تھا، ایک طرف فرزند رسول تھے، اور ہم فرزند رسول کے پیروان ہیں، ہم سچ بولنے والے ہیں، ہم حق بیان کرنے والے ہیں۔ یہ دشواریاں، یہ مسائل، یہ راستے میں دشواریاں، یہ ہمارا مقدر ہے، اور ہم خوش دلی سے ان کو نمٹنے کے لیے، ان سے پنجہ آزما ہونے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔